محترم بھائی، دوست اور بزرگوں، گزشتہ درس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی صفت خلق کے متعلق آپ نے مختصراً درس سنا تھا۔ تلاوت کردہ آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے تلاوت کے سننے کا جو حکم ہے وہ یہاں اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رئیس المفسرین ہیں۔ ان تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ مفسر، زیادہ عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو تفسیر کے اندر بڑے ماہر تھے۔ ان کے قول کے مطابق یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ امام جب قرات کرے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ امام بھی قرات کرے اور پیچھے مقتدی بھی قرات کرے۔ اب امام آگے سورہ فاتحہ پڑھے تو مقتدیوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ خاموشی سے سنیں، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کا جز ہے، قرآن کا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے کوئی سورت امام پڑھے تو مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ خاموشی سے سنیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ پیچھے مقتدیوں میں دیکھا کہ کوئی شخص وہ امام کے پیچھے قرات کر رہا ہے۔ جب سلام پھیرا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے ہوئے، کہا تم میں سے کوئی عقل و فہم والا آدمی موجود نہیں ہے؟ کیا تم عقل اور بصیرت سے کام نہیں لیتے کہ جب امام کے پیچھے تم کھڑے ہو تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم خاموش رہو؟ کیا تم نے قرآن مجید کا یہ حکم نہیں سنا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بس چاہیے کہ تم اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ اللہ نے خاموشی کا حکم دیا ہے، غور سے سننے کا حکم دیا ہے، اور تم پیچھے قرات کر رہے ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر احادیث، کثرت سے احادیث موجود ہیں جس کے اندر یہ مذکور ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے اندر ہے، فرمایا کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ مقتدی جو ہوتے ہیں وہ امام کے تابع ہوتے ہیں۔ اب امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کے اندر جا کر سبحان ربی العظیم کہو، اور جب اٹھے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ تو یہ ساری چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ تو البتہ جب کوئی آدمی اکیلا ہو، امام کے بغیر آدمی ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور ساتھ سورت بھی ملائے، لیکن امام کے پیچھے نہیں۔ جس طرح کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں ہے، نماز بغیر فاتحہ کے تو ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ اکیلے شخص کے متعلق ہے کہ جب کوئی بندہ اکیلے میں نماز پڑھے، تنہا نماز پڑھے، منفرد شخص نماز پڑھے، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھے،
کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. تو بہرحال یہاں پر ذکر ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرات کی جائے، تو بس چاہیے حکم کیا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو. جب جہری نمازیں ہوں جس میں امام اونچی آواز سے قرات کرے تو اس میں تو غور سے سننے کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب امام سری نمازوں میں، آہستہ نمازوں میں، تو ایسی صورت میں مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وَأَنصِتُوا، جب سری نمازیں ہوں تو امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. جب اونچی آواز میں امام قرات کرے تو اس وقت ان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے، حکم ہے کہ غور سے سنو. اب جو سری نمازیں ہیں اس میں امام کی قرات کسی کے کانوں تک نہیں پہنچتی، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیے جائے. ویسے بھی قرآن مجید کے آداب میں سے ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے. اس طریقے سے جب آدمی قرآن مجید جو پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. جی ہاں، جی ہاں. جس طریقے سے ایک آدمی پڑھ رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے تو سننے والے کو بھی ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو غور سے سن رہا ہے. اور اسی طریقے سے بعض فقہاء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سننے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، جس طرح کہ آفت کہہ رہے ہیں سننے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے. تو بہرحال قرآن مجید کا اعجاز ہی ایسا ہے، قرآن مجید ایسی بابرکت اور لاریب کتاب ہے کہ اس قرآن مجید کا پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، دیکھنا بھی، سننا بھی، اس کو ہاتھ لگانا بھی. لیکن کیسے؟ باوضو ہو کر، لا یمسہ الا المطہرون. پارلی تو قرآن کے دیگر آداب ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی مقام پر آئیں گے. یہاں پر صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جب امام قرات کرے اس کے پیچھے مقتدی پر یہ لازم ہے کہ وہ خاموش رہیں. پھر آگے ذکر ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، کہ جب اپنے رب کو اپنے دل کے اندر یاد کرو، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ. ایک آدمی ہے وہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے، رب العالمین کی یاد میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل سے اللہ کو یاد کرے. ایک تو زبان سے یاد کرنا ہوتا ہے، زبان سے ادا کرنے میں کئی قسم کے احتمالات موجود ہیں. مثلا ایک آدمی زبان سے اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس میں کئی قسم کے شائبے ہیں. ہو سکتا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے کر رہا ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی عبادت میں خلل ڈالنے کی وجہ سے کر رہا ہو. تو ایسی صورت میں اس کا یہ ذکر کرنا اس کے لیے وبال بھی بن جائے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب مجھے یاد کرو تو عاجزی کے ساتھ اور دل سے یاد کرو، کیونکہ میں اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہوں. تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، زبان سے کچھ بھی کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، میں اللہ تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہوں. مجھ سے کوئی آدمی میں کسی آدمی سے بے خبر نہیں ہوں، میں باخبر ہوں، میں خبیر جو ہوں، میں بصیر جو ہوں، میں ہر ایک کو دیکھتا ہوں. تو اس لیے اپنے دل سے مجھے پکارو. اس کے اندر بعض فقہاء کرام نے بہت سارے مسائل مستنبط کیے ہیں اس آیت کریمہ سے. ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ لی جائے تو نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات پڑھ لینی چاہیے، لیکن اونچی آواز سے نہیں، کیونکہ اونچی آواز سے پڑھنے میں بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی نماز ختم ہوئی، اس کے بعد تسبیحات کوئی آدمی اونچی آواز سے پڑھنے لگے، تو ایسی صورت میں جس کی نماز رہ گئی ہو، ایک دو رکعت چھوٹ گئی ہو، یا جو بعد میں جو شامل ہوا ہو، یا جو ویسے وہاں پر بیٹھا ہوا ہو ذکر و اذکار میں مشغول ہو، تو اس کی عبادت میں خلل آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آہستگی کے ساتھ تسبیحات پڑھ لینی چاہیے. اب تسبیحات کون کون سی پڑھیں؟ تو متعدد آپ سنتے چلے آتے ہیں کہ نماز کے بعد بہت سارے حدیث کے اندر جس طرح کے مذکور ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات ہیں. اس کے علاوہ استغفار کی تسبیحات ہیں، اور بھی دیگر بہت سارے تسبیحات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو یہ متعدد تسبیحات ہیں، تو اس کو تو معمول بنا لینا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے.
لیکن ان کے پڑھنے کے دوران میں دوسرے ساتھیوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اس طرح کلمہ طیبہ کا بھی ذکر ہے کہ بھائی نماز کے بعد آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لیکن کلمہ طیبہ کا ورد اتنی اونچی آواز سے نہ کریں کہ پورے مسجد کے اندر آواز گونج جائے اور دوسروں کی نماز کے اندر خلل پڑ جائے. تو تسبیحات پڑھنی ہے لیکن دل سے پڑھنی ہے. اور سب سے بنیادی چیز وہ جو یہاں پر یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کو جو پکاریں گے تو اللہ ہماری پکار کو سنیں گے. اور جب اللہ پاک رب ذوالجلال نے ہمیں حکم کیا ہے تو اسی کے مطابق ہم اللہ کو یاد کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے غافل نہیں ہے. کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں اونچی آواز سے اللہ کو پکاروں گا اللہ سنے گا، میں آہستہ آواز سے پکاروں گا تو اللہ نہیں سنے گا، یہ تو انسان کی بدبختی کی بات. اللہ پاک تو ذرے ذرے کے جاننے والے ہیں. ایک چھوٹی سی مخلوق ہو، چیونٹی تو پھر بھی بڑی ہے، اس سے بھی چھوٹی چھوٹی مخلوقات موجود ہیں. اللہ پاک ان کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. اللہ پاک کسی سے غافل نہیں ہے. اللہ پاک ہر ایک کو دیکھتے ہیں، ہر ایک کو جانتے ہیں، ہر ایک کی حرکت پر نظر ہے اور ہر ایک کے پکڑنے پر اللہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اللہ کے دست قدرت سے باہر کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. تو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ سمیع ہے، سننے والا، دیکھنے والا ہے. تو فرمایا جو اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں، اللہ کے نزدیک جو مخلوقات یعنی فرشتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مصروف عمل رہتے ہیں. وہ تکبر نہیں کرتے عبادت کرنے کے اندر. اس طرح کے آیات کو مولانا نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کے ہاں جو مخلوق ہے یعنی اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں ہمتن کوش ہوتے ہیں، صبح و شام لگے رہتے ہیں. وہ نافرمانی نہیں کرتے اور تھکتے بھی نہیں ہیں. وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی تسبیحات کے اندر وہ کیا ہوتے ہیں؟ مصروف ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر چیز جب اللہ کی تسبیح کے اندر مصروف عمل ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر آیا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ روح زمین کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح میرے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اس لیے انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان سب سے اعلیٰ ہے، انسان سب سے افضل ہے. اس کو چاہیے وہ تو ہر وقت اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول رہے، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حال کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے اس کی زبان رطب اللسان رہے. تو فرمایا وہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. یہ اس سورت کے اختتام پر، یہاں پر سورہ اعراف کے اختتام پر یہ سجدے والی آیت ہے. تو جی یہ سجدے کے متعلق یہ مسئلہ یاد رکھیے گا، کیونکہ پہلا سجدہ آیا ہے درس قرآن کے اندر، یہ پہلا سجدہ. اس کے متعلق یہ حکم ہے کہ قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں. جب یہ سجدے کی آیت آپ ایک دفعہ سنیں جو یا ایک دفعہ پڑھی جائے ایک مجلس کے اندر، تو جتنے بھی ہیں سننے والے، پڑھنے والے پر بھی یہ لازم ہے اور سننے والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ سجدہ کریں. اور سجدہ کرنے کا طریقہ مشہور و معروف ہے کہ آپ بغیر تکبیر تحریمہ کے سیدھے نیچے سجدے کے اندر جائیں گے اور وہاں پر تسبیحات پڑھیں گے، ایک دفعہ سجدہ کریں گے تو آپ کا سجدہ مکمل ہو جائے گا. لہذا جتنے بھی ساتھی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، سب پر یہ سجدہ جو ہے نا یہ واجب ہو چکا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، دیکھیں اس مجلس کے اندر ایک شروع میں نے تلاوت کی تھی تو وہاں پر بھی میں نے سجدے کی آیت پڑھی، اب پھر میں نے سجدے کی آیت پڑھی، تو کیا 2 سجدے لازم ہوں گے؟ تو نہیں. ایک مجلس کے اندر اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہیں تو ایک سجدے والی آیت کو کئی مرتبہ پڑھیں تو لہٰذا ایک ہی سجدہ لازم آئے گا. تو اس لیے یہ سجدہ ہم سب نے کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہر حال میں اپنا ذکر